بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ آج کے عمل اور آج کی ویڈیو میں ایک ایسا خاص عمل، ایک ایسی خاص ترکیب آپ کو بتانے والا ہوں، لیکن اس ترکیب اور اس عمل کو بتانے سے پہلے میری یہ گزارش ہے، میری یہ التجا ہے ان لوگوں سے جو معمولی باتوں کو انا کا مسئلہ بنا کر شریعت کی دہجیاں اڑا دیتے ہیں، اپنے مسلمانی کا بھی خیال نہیں رکھتے، اپنا درجہ ایمانی کو بھی کوئی چیز نہیں سمجھتے، بس انتقام اور انتقام ان کی رٹ ہوتی ہے اور ان کا منشور ہوتا ہے۔ آج کا عمل اسی نوعیت کا ہے کہ دشمن کو اپنی آتش عداوت میں جلا لیں، وہ اپنی ہی دشمنی کی آگ میں جلتا رہے گا، حسد کی طرح وہ جل کر راکھ ہوتا جائے گا۔ لیکن اس عمل کے کرنے سے پہلے ضروری گزارش یہ ہے کہ اصلاح کی ہر تدبیر کی جائے، اس نیت سے کہ رشتہ ایمانی تمام رشتوں سے بالا تر ہے، اسی رشتہ کے سبب اللہ والوں میں شمار ہوتے ہیں، اور اسی رشتہ کی نسبت سے دوسرے مسلمان بھی ہمارے بھائی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ رشتہ دنیاوی ہو یا رشتہ دینی ہو، انتقامی کارروائی سے پہلے ہر ممکن اصلاح کی رسمی تدبیریں نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے مؤثر تدبیر کرے، اور جب دیکھے کہ جوتوں کا بھوت باتوں سے نہیں مانتا، جسے کہتے ہیں نا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تب یہ عمل کرے۔ 7 روز کا یہ عمل ہے، اس 7 روز کے عمل میں دشمنوں کو ناکو چنے چبوا دیں، دشمن کو اپنے پاؤں کے اوپر جھکا دیں، ناک سے لکیریں نکلوا لیں، زندگی بھر کے لیے توبہ کروا لیں۔ یہ عمل کبھی بے خطا نہیں ہے، مؤثر المؤثر ہے، مجرب المجرب ہے۔ اس عمل کی تاثیر سے آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ اس سے پہلے ہم نے یہ کیا نہیں یا سنا نہیں یا علم نہیں تھا۔ آپ ایک دفعہ اس کو کر کے دیکھیے گا، لیکن بات ہی بتا چکا ہوں کہ رشتہ ایمانی کو پہلے، رشتہ اخوت کو پہلے سمجھ لینا، اصلاح کی ہر تدبیر کر لینا، اور جب ہر تدبیر فیل ہو جائے، ہر جرگہ فیل ہو جائے، ہر مشاورت فیل ہو جائے، ہر بات بے اثر ہو جائے، تو پھر یہ عمل کرنا۔ اس کا اشارہ میں نے کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین کاف والے عمل میں بھی دیا تھا کہ اس عمل سے ہر کام لے سکتے ہیں، لیکن وہ صرف ایک اشارہ تھا۔ اب اس کی تفصیل کو یوں ہے کہ کسی بھی دشمنوں کو آپ زیر کرنا چاہتے ہیں، غیرت ایمانی اور غیرت مسلمانی کو جو للکارے، بے دین اور لادینیت جب حد سے بڑھ جائے، عداوت اور شقاوت حد سے تجاوز کر جائے، تو پھر اس عمل سے کام لیں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ واقعی کو عمل کارگر اور مؤثر ثابت ہو رہا ہے۔ آپ اسی کاف ہا یا عین صاد کو ذہن میں رکھیے گا، اور جو طریقہ کار بتایا تھا، کاف پڑھ کر یہ چھوٹی انگلی بند کر دیں، دائیں ہاتھ سے شروع کرنا ہے، کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات سورہ مریم کا پہلا حرف ہے، اور اس کو آپ آزما کے دیکھیے۔ جب یہ ہاتھ کی مٹھی بند ہو جائے
رائٹ ہینڈ کی مٹھی بند ہو جائے تو پھر آپ لیفٹ ہینڈ کی اس انگلی سے شروع کریں گے، ہا میم عین سین قاف۔ یہ سورہ شورا 25واں پارہ کی پہلی آیت ہے۔ آپ کی دونوں مٹھیاں بند ہو گئی، آپ سورہ فیل کو اس طریقے پر پڑھیں، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم 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 ترمیہم۔ جس طریقے سے، جس ترتیب سے انگلی رائٹ ہینڈ کی مٹھی بنی تھی، بند کی تھی، اسی ترتیب سے ترمیہم کا لفظ پڑھتے ہوئے کھولتے جائیں کھولتے جائیں کھولتے جائیں۔ جب 5 دفعہ ترمیہم پڑھیں گے تو یہ رائٹ ہینڈ کی مٹھی کھل جائے گی، اور پھر ترمیہم 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 بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ پھونک مار دیں جہاں کہیں بھی دشمن کا گراؤ ہو، دشمن کی چالیں ہوں، دشمن تنگ کر رہا ہو، ادھر منہ کر کے ادھر رخ کر کے پھونک مار دیں، چاہے وہ 1000 میل دوری کیوں نہ بیٹھا ہو، پڑوس میں ہی کیوں نہ ہو، بغل میں ہی کیوں نہ ہو، آستین میں ہی کیوں نہ چھپا ہوا ہو۔ آپ اس طریقے سورہ فیل کو پڑھیں گے، اس کاف یا عین صاد کو اپنا ایک حصن، اپنا ایک حزر، اپنی ایک تلوار، اپنا ایک ہتھیار بنائیں۔ اور اس کا طریقہ بتایا تھا کہ سورہ مزمل کو پڑھ کر اس طریقے کو اپنائیں، کاف یا عین صاد کفایتنا، ہا میم عین سین کاف حمایتنا، اس طریقے سے 195 بار جو بتایا تھا، یا 100 بار یا 20 بار یا 13 بار یا 313 بار آپ کاف یا عین صاد کو اس طرح پڑھ لیں، تو پھر اس کے بعد جس بھی دشمن کو زیر کرنا ہو، لیکن یہ بار بار عرض کر رہا ہوں، بار بار التجا کر رہا ہوں، جو بات میرے دل پہ گزرتی ہے، زبان پہ آئی جاتی ہے، پھر اس کو روکے نہیں رکھتا۔ آپ جب یوں ایسا کریں گے تو اپنے ہر دشمن کو زیر کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر آ جائے گی، لیکن تدبیر کی آخری حد تک جائیں اصلاح کے لیے، کہ دشمن کی اصلاح ہو جائے، رائے راست پہ آ جائے، رشتہ دینی اور دنیاوی قائم رہے۔ لیکن جب کوئی رشتہ کارگر ثابت نہ ہو تو پھر اس بھوت کو لاتوں کے ذریعے سے منوانا پڑتا ہے۔ جنات اور آصیب کو بھی اسی طرح کیا جاتا ہے نا۔ وہ بتایا تھا نا کسی ویڈیو میں کہ ہندوستان کا ایک مزار ہے جہاں وہ شاہ صاحب ہوا کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے شاہ جی مارے نا ذرا ایک لات، تو جنات یہ نام ہی سن کر بھاگ جاتے تھے۔ میرے علی شاہ صاحب کے ساتھ ہے کہ کسی غیر مقلد کا، کسی غیر مذہب کا، کسی لادین کا مناظرہ ہوا نا، تو اس نے کہا میں سیدھا غوثیہ پڑھوں گا، پھر آپ کو نظارے دکھاؤں گا۔ تو میرے علی شاہ صاحب نے تصور میں ہی غوث پاک کو یاد کیا نا، اسی جگہ پہ حاضر کر لیا۔ تو بات یہ ہوتی ہے اس یقین کے ساتھ، اس اعتقاد کے ساتھ پڑھے نا۔ یوں ایسے غیرت دینیا کو جب للکارا جاتا ہے تو پھر یوں اس کو نظارہ دکھائیں کہ ہاں ہمارے پاس بھی ہیں۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی بادشاہ وقت جب مخالف ہو گیا نا، وہ دلی ہنوز دور است والا جملہ محاورہ آپ کو یاد ہوگا، تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تھا لاؤ ہمارے ہتھیار۔ مریدوں نے عرض کیا حضور آپ کے پاس کون سے ہتھیار ہیں؟ وہ ہمارا لوٹا، وہ ہماری تسبیح اور ہمارا مسلح، یہ 3 ہتھیار ہیں ہمارے۔ تازہ وضو کیا، مسلح بچھایا، رب کے حضور سجدہ ریز ہوئے، سر بسجود ہوئے، اور سجدے میں ہی کوئی اسم اعظم پڑھا، اور بادشاہ وقت ادھر اٹھا، کہیں گیا ہوا تھا، اس نے واپس دلی آنا تھا، تو دلی آنے سے پہلے میرے آنے سے پہلے نظام الدین تم ملک بدر ہو جاؤ، وہ علاقہ چھوڑ دو۔ تو باہر کسی قضاء حاجت کے لیے اٹھا، کسی زہریلے جانور نے اس کو ڈس کے وہیں ڈھیر کر دیا، دلی ہنوز دور است۔ تو یوں ایسے غیرت دینیا کو یا کسی اللہ والی کو تنگ کیا جائے تو پھر یوں انتقام لے، یوں ہمارے ہتھیار ہوتے ہیں۔ پھر اس وقت اس عمل کو لائیں، ایسے کسی کو نہیں، ایسے کسی کو نہیں۔ گزارش ہے، عرض ہے، معمولی سی غلطی پہ، معمولی سی خطا پہ کسی کو اتنی بڑی سزا دینا نہیں۔ ایٹم بم سے مکھی نہ مارا کریں، ایٹم بم سے مکھی نہیں ماری جاتی، اس کی ہمت بساط جتنی ہے اتنی چیز اس پہ چلائیں، ٹھیک ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری ان گزارشات کو اپنے ذہن میں، اپنے کان میں، اپنے دل میں سن کے عمل کریں گے تو کامیاب ہوں گے. تو ایسے ہی ببر جائیں، ہائپر ہو جائیں، غصے سے لال پیلے ہو جائیں تو کریں گے، ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.